السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا ہمارا چل رہا ہے۔ اچھا، جب مسلم بن عقیل کو انہوں نے دھوکے سے گڑھے میں گرایا، پھر وہاں پہ انہوں نے گرفتار کر لیا ان کو۔ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو انہیں سزا دی اور کوفے کے دارالعمارت کی چھت سے گرا کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کیں جن کے بعد ان کو چھت سے گرایا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفے کے قصابوں کے بازار میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفے کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کمسن بچوں جو قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قاضی شریح نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے، مگر کامیابی نہ ہو سکی کیونکہ شہر کے تمام دروازے جو تھے ان کے راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ ان بچوں کے بھی سر کاٹ لیے گئے۔ مسلم بن عقیل نے شہادت سے قبل عمر بن سعد جو ان کا قریبی عزیز اور اموی حکام میں تھا ان کو یہ وصیت کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کر دیں اور ان کو راستے سے ہی واپس کر دیں۔ کوفے میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کی طرف سفر کی تیاری میں مصروف تھے۔ مسلم بن عقیل کا وہ خط جس میں 30,000 کوفیوں کی بیعت کی خبر تھی امام حسین کو شک میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ جن میں خاص طور پر عمر بن عبد الرحمن، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، یہ جو 5 صحابہ تھے، ان سب ہی لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور آپ کو کوفے والوں کی گزشتہ غداریوں اور دھوکہ دہی کے واقعات یاد دلائے، لیکن آپ اپنے ارادے پر قائم رہے۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور کوفہ جا کر ہی رہیں گے تو انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر نہ جائیں، لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہی تھا۔ ساری کوششیں، پلاننگز جو تھیں وہ ناکام ہو گئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی، بلکہ بعض مورخوں کا یہ بھی بیان ہے کہ چاہنے والوں نے جب آپ کو کوفہ جانے سے روکنے کی زیادہ کوشش کی تو امام حسین نے فرمایا کہ نانا جان نے مجھے بذریعہ خواب یہی حکم دیا ہے کہ میں اس کو پورا کروں۔ بہرحال آپ اپنے چاہنے والے عزیزوں اور رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر اہل بیت کے مختصر یعنی کہ 72 افراد کے قافلے کو لے کر ذی الحجہ 60 میں کوفہ روانہ ہو گئے۔ ادھر یزید نے کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کیونکہ نعمان بن بشیر جو تھا یہ اہل بیت کے ساتھ نرمی رکھنے والا شخص تھا، کیونکہ امام حسین کے بارے میں بڑا نرم گوشہ تھا۔ ان کی جگہ عبداللہ بن زیاد سمیہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا اور ان کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو۔ 3 انہوں نے آپ نے وہاں پہ شرطیں رکھی، یا تو مجھے واپس جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے بات چیت کر سکوں۔ اگر دونوں شرطیں منظور نہ ہوں تو پھر مجھے ترکوں کی جانب جانے دو تاکہ میں ان کے خلاف جہاد کر کے شہادت کا رتبہ پا جاؤں۔ مسلمانوں کے خلاف آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین کا پیغام ابن زیاد کو پہنچایا گیا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے بعد تینوں شرطیں مسترد کر دی اور صرف یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین ان کے ساتھیوں کو پانی لینے سے روک دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ محاصرے میں آ گئے ہیں، ابن زیاد کے ارادے درست نہیں ہیں، تو آپ نے 9 محرم کو اپنا چراغ گل کر دیا، بجھا دیا اور اندھیرے میں خطبہ دیا۔ اپنے عزیز و اقارب اور جو آپ کے دوست تھے ان کو کہا کہ یزید کو صرف ان سے دشمنی ہے، لہذا جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ قافلے میں شامل سب لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، کیسے جا سکتے تھے آپ چھوڑ کے۔ آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرا اس لیے کیا تھا تاکہ جو لوگ واپس جانا چاہیں ان کو پھر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ 10ویں محرم عاشورہ کے روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ کے سامنے دور تک یزیدی فوج
در فوج موجود تھی اور وہ آپ کا خطبہ سن رہی تھی، لیکن ان پر امام حسین کی ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور شمر نے قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔